اللہ تعالیٰ نے یقین کا ایک نظام مرتب فرمایا ہے، اور یقین کی ایک قسم جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو نفع پہنچایا، وہ بن دیکھے حقائق کا یقین تھا۔ گریک سویلائزیشن میں یہ جتنے بھی ان کے دیوتا تھے، بہت سوں کے متعلق ان کے صرف تصورات تھے، لیکن وہ یقین کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ وہ بالکل ایسے محسوس کرتے تھے، بات کرتے تھے جیسے انسان دوسرے انسان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا وجود حقیقی جانتا اور سمجھتا ہے۔ اور اس یقین نے ان کی ساری زندگی پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ دیوتاؤں کے متعلق ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ ہر عمل میں، تحقیق میں اور علم کی ہر ایک منزل میں وہ ان دیوتاؤں سے، دیویوں سے ہٹتے نہیں تھے۔ اور یقین بھی بن دیکھے کا۔ اور جو انہوں نے تہذیب اپنی چھوڑی، وہ اب تک مؤثر ہے، اب تک چل رہی ہے۔ جن لوگوں نے تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں چند ایک تہذیبیں جنہوں نے گویا یہ طے کر لیا کہ قیامت تک وہ اپنے اثرات مرتب کریں گے، اب تک اس یونانی تہذیب کا اثر دنیا میں قائم ہے۔ اتنا علم، اتنی گہری سمجھ، ایک ایک فکرہ جس کا سینکڑوں اور ہزاروں سال مشرق اور مغرب جواب نہیں دے سکے، یہ افلاطون اور ارسطو کا ایک ہستی کو ماننا، یہ سب چیزیں ان کی مجموعی زندگی پر غالب تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے غلبے کے دور میں ان پر بھی بن دیکھی چیزوں اور بن دیکھے حقائق، ان پر عقیدہ اور ایمان نہایت پختہ تھا۔ بڑے لوگوں کا تو قصہ ہی کیا، اس کی تہذیب میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو تھے، ان پر بھی اللہ کا ہونا
اللہ کا خوف، اس کی محبت، یہ سب چیزیں ایسے ہی طاری تھیں کہ زندگی کے حقائق اور انسان جن دو چیزوں سے مرکب ہے، اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ، اس میں نہایت گہرائی کے ساتھ یہ اپنے عقیدے پہ استوار تھے۔ بظاہر یہ بات ایک چھوٹی سی ہے، لیکن آپ تقابل کریں اگر، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور، یہ ایسا تھا کہ وہاں روایات ملتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بعض لوگوں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ یہی چیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت ملے گی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان کے نام سے عورتیں اپنے گھر میں کانپتی تھیں۔ یہ سب چیزیں آئیں گی تاریخ میں ہیں۔ میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بالغ ہو گیا تھا اور مدینہ منورہ میں 1.5 سال تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکا، اتنی ہیبت تھی امیر المومنین کی۔ یہ ہیبت پیدا کرنے سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ فوج، اسلحہ، یہ سب چیزیں کمزور دل کے لوگوں میں ہیبت کو پیدا کرتی ہیں، اور جو بہادر اور جرت مند ہوتے ہیں ان کے لیے مرد حقیقت میں اس سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اب یہ بات چھوٹی سی ہے، لیکن کیا بتاتی ہے معاشرے میں کیسے بچے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے ہیں جب ہجرت ہوئی ہے، تو یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے ایسا جادو مسلمانوں پہ کیا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی عبداللہ کی، تو مسلمان اتنے خوش تھے کہ لوگ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جنہوں نے سنا اللہ اکبر کہتے تھے، اور گلیوں میں گونج پیدا ہو گئی عبداللہ کی پیدائش کی خوشی میں۔ اس لیے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما شہید ہوئے ہیں تو حجاج ابن یوسف، ان لوگوں نے اپنی فتح پہ اللہ اکبر کہا، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ کی شہادت پر جن لوگوں نے تکبیر اللہ اکبر کے الفاظ کہے، اس کی پیدائش پر کہنے والے ان سے کہیں زیادہ اچھے اور بہتر لوگ تھے۔ 10 سال وہ کر لیں ہجرت کے، 2 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کر لیں، 12 سال۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ گزر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو بچے انہیں دیکھ کر اپنا کھیل بھول کے چھوڑ کے بھاگ گئے۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب میں گزرا ہوں تو بچوں کو میں نے دیکھا بھاگ گئے اور یہ عبداللہ ابن زبیر کھڑے رہے، تو میں رک گیا، تو کھیل چھوڑ کے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور دونوں چپ رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ نے کہا کہ امیر المومنین، نہ تو میں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ مجھے آپ پکڑ لیں، اور نہ ہی جناب والا کو میری کوئی ضرورت ہے، تو آپ کیوں کھڑے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں بہت خوش ہوا کہ یہ زبیر کا خون ہے۔ یہ تعلق مع اللہ کی وجہ سے ذہن میں یہ بات آئی، اور عبداللہ سے کسی نے موت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میری عمر جب 9 سال کی تھی تو میرے والد گھوڑے پہ میدان جنگ میں، جہاں شدید لڑائی، نیزے اور تلواریں چل رہی ہوتی تھیں، مجھے اپنے آگے بٹھا کر اس میں گھس جاتے تھے، تو میری تربیت تو ایسے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یقین کلی اعتبار سے مسلط تھا، مسلط صحیح معنی میں، اور علم، عمل، سیاست، تہذیب، ہر ایک چیز میں عقیدے کا اثر نمایاں تھا۔ ان کا کوئی علم اللہ کے خوف کے بغیر نہیں تھا۔ انہوں نے جتنے بھی کام کیے فلاح و بہبود کے، اس میں خدا کا خوف شامل رہا کہ مذہب اور دین اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ عمل، اس میں تو خدا کا خوف لرزا دیتا تھا لوگوں کو، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس واضح اور نمایاں تھا، ایک ایک لفظ اور حرف گنا چنا، اور اس بنیاد پر جو تہذیب اٹھ رہی تھی اس پہ عقیدے کی چھاپ تھی، اور اس ساری چیز میں جو اصل روح ملی ہوئی تھی نا، وہ محبت اور حلاوت تھی۔ یہ تھی اصل بات کہ معاشرہ نفرتوں کی بنیاد پر مرتب نہیں ہوا تھا، خوف کی بنیاد پر مرتب نہیں ہوا تھا۔ یہ جو معاشرے جیسے ہمارا، وہ جو بچے خوف کی بنیاد پر اٹھتے ہیں اور نفرت کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، اگر خدا 80 سال کی عمر بھی اس بچے کو دینا تو موت سے پہلے سانس میں بھی وہ اس نفرت اور خوف کے اثر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ خوف ہوتا ہے، نفرتیں، اور وہ ایسی رچی بسی ہوتی ہیں نفرتیں کہ اس کو کسی چیز کو پازیٹیو طریقے پہ سوچنے کی کوئی دور دور تک رمق نہیں ہوتی۔ نفرتوں کی بنیاد پر اور خوف کی بنیاد پر معاشرے بنتے ہیں، اور جو معاشرے نفرت اور خوف کی بنیاد پر بنتے ہیں، پھر اس میں اگر تزکیے کی خود اللہ دل میں نہ ڈال دے تو پھر ذہنی طور پہ موت تک وہ اس میں مبتلا رہتا ہے، نفرتوں میں بھی اور خوف میں بھی۔
اور ان نفرتوں کی بنیاد پر پھر تعصبات اور یہ چیزیں پھیلتی ہیں۔ اس لیے وہ اس سانچے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک اپنی دنیا ہے ان نفرتوں کی، اور ایک اپنی دنیا ہے اس خوف کی۔ بس وہ اس دنیا سے نہیں نکل سکتے الا یہ کہ خدا کسی پہ مہربانی کرے اور وہ تزکیہ ہوتا رہے، کرتا رہے، پھر جا کر کہیں کبھی زندگی میں روشنی آتی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ میں کس چیز میں تھا اور میں نے کیا ظلم کیا اپنی جان پہ اور لوگوں۔ منطق الطیر یہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بہت اچھی، بہت عمدہ۔ مثنوی میں معروم نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے پہلے دو دانا گزرے، ایک فرید الدین عطار اور ایک حکیم صناعی، اور ان دونوں کے بعد تیسرا آدمی اس روایت میں آیا۔ منطق الطیر وہ اساتذہ سے پڑھنے کی چیز ہے، اور کمال کیا ہے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، بہت چیزیں لکھی انہوں نے۔ یہ مثنویاں ان کی بہت مشہور ہیں، خاص طور پہ جہاں وہ 7 وادیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آدمی کیسے چلتا ہے۔ 7 وادیوں میں کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں۔ پھر انہوں نے بڑا اچھا قصہ اس میں لکھا ہے۔ یہ بڑے لوگ جو تھے ان میں سمبولک چیزیں ہوتی تھیں، علامت کے طور پہ جسے وہ استعمال کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے ہاں آپ دیکھ لیں، شاہین وہ ایک علامت ہے، اور وہ شاہین سے کیا مراد لیتے ہیں اور کیا کیا ہے، وہ اس کو ایک سمبل نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں فرید الدین عطار کے ہاں سی مرغ وہ ایک سمبولک چیز ہے، اور اس سمبولک چیز میں وہ بہت کام کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ پرندوں کو تیار کیا، 7 پرندے اڑے اور 7 پرندوں کی فوج اڑی، اور اس نے کہا چلو چلتے ہیں اور سی مرغ سے مل کے آتے ہیں۔ سی مرغ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے اور بہت خوبصورت ہے اور ایسا اچھا اور ایسا اچھا۔ تو بلبل سے اس نے کہا کہ چلو۔ بلبل نے کہا کہ میرا تو کام باغ میں رہنا ہے، میں نے جا کے کیا کرنا ہے، اور میرا تو کام پھولوں میں رہنا ہے، میرا گھر وہ ہے۔ لیکن ہدہد نے بڑی منطق سے جواب دیا اور کہا چلو وہاں تمہیں ایسے باغات ملیں گے، ایسی چیزیں ملیں گی۔ پھر ہدہد نے الو سے کہا تم بھی چلو، پھر ہما سے کہا تم بھی چلو، پھر بطخ کے پاس چلا گیا کہ تم بھی چلو۔ بطخ نے کہا میں تو ہمیشہ پانی میں رہتی ہوں، میرا اس کا جوڑ کیوں توڑتے ہو؟ تو خیر بہت لاجیکل طریقے پہ اس نے سمجھایا اور لے چلا۔ اور جب وادیاں شروع ہوئیں دشوار گزار اور پریشان کن، تو ان وادیوں میں پرندوں نے جان ہار دی اور کئی تباہ ہو گئے، کئی ایک کا خون ہو گیا۔
اور کئی ایک نچڑ گئے بالکل بے حال ہو کے. جب 7 وادیاں طے کر کے پہنچے تو ہدہد نے کہا کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں اور سیمرغ نظر آئے گا. تو سیمرغ نے انہیں دیکھا یا انہوں نے اس کو دیکھا، اور پھر اپنے کو جو دیکھا تو وہ سارے کے سارے خود بھی سیمرغ بن گئے. تو اس نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ تمہیں اتنی دور آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آئینہ دیکھ لیتے تو یہ جو بانو قدسیہ مرحومہ نے کتاب لکھی ہے نا، راجہ گدھ، یہ اصل میں تصور انہوں نے وہاں سے غالباً لیا ہے. اس لیے انہوں نے ایک جگہ ایک دیوانے کا قصہ بیان کیا ہے. اس دیوانے کو بچے پتھر مارتے تھے، پاگل تھا. تو ایک دن بچوں کے پتھراؤ سے بچنے کے لیے وہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں لوہے کی ڈھلائی ہوتی تھی، اور بچے لگاتار پتھر اسے مار رہے تھے، خون بہہ رہا تھا. تو اس نے جا کر جہاں آگ بھٹی گرم تھی اس کا دروازہ کھولا اور کونے میں چھپ گیا، اور بڑی دیر تک سانس لیتا رہا. اور پھر ایک چنگاری اٹھی اور اس پہ جا گری، اور اس نے بچوں کو بہت برا بھلا کہا. چمگادڑ کا قصہ بھی ایسے ہی لکھا ہے، لیکن چلو یہ دیوانے کی عقائد سے. تو جب اس پہ آگ پڑی تو اس نے بچوں کو گالیاں دیں اور اس نے کہا مجھے جینے دو، پہلے پتھر مارتے تھے اب آگ پھینک رہے ہو. بھاگا تو ایک دروازہ کھولا، اور روشنی جب اسے ملی تو اس نے بھٹی کو دیکھا اور روشنی کو دیکھا، اور اس نے کہا کہ اوہو، میں بچوں کو فضول میں گالیاں دیتا رہا، اصل تو آگ بھٹی سے آئی ہے، بچوں کو تو اس کی خبر بھی نہیں. انہوں نے اس قصے کو ختم کر دیا. حقیقت یہ ہے، اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جو آگ بھٹی سے آ رہی ہوتی ہے اسے بچوں کی طرف منسوب کر کے گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ انہیں کہیں کہ زندگی میں جتنی بھی تکالیف اور مصائب آتے ہیں نا، یہ ایک جگہ آیا ہے کہ من قبل ان نبرأہا، ہم نے لوگوں کی پیدائش، اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے یہ چیزیں لکھ دی تھی. یہ اتنی باریک دھار ہے اس پہ چلنا عقیدے کے اعتبار سے کہ جتنا الحاد اس وقت اگلی نسلوں میں پھیل رہا ہے، ان کی 2 بنیادیں بہت مضبوط ہیں، ایک جبر اور قدر اور دوسرے خیر اور شر. اسی لیے ہم نے خیر اور شر پہ 3-4 چیزیں ریکارڈ کروائی تھی کہ اب نہیں تو آئندہ سے ہی کوئی سمجھے گا تو خیر اور شر کی مباحث، جبر اور قدر کی مباحث، اور جبر خالق کی طرف سے اور جبر مخلوق کی طرف سے، اس میں تمیز نہ کرنا، یہ آج کے الحاد کی بنیاد ہے. تو اللہ نے کہا جو مصیبتیں تمہیں زندگی میں پہنچتی ہیں نا، یہ تو تمہاری تخلیق سے بھی پہلے ہم نے طے کر دی تھی.
تو آدمی جتنے اسباب وسائل کہاں سے وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے، وہ جب روشنی آتی ہے تو دیوانے کو پتہ چلتا ہے کہ تم بچوں کو گالیاں دے رہے ہو نا، اس کے پیچھے ایک اور بھٹی ہے اور بھٹی سے چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، ان بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ بہترین بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی، بہت گہری بات۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا تھا۔ اور یہ دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا، اور منبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرنا اتنے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کوئی آسان بات تھوڑی ہی تھی۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ بار بار کہتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا میں نہ رہوں، مجھ سے دریافت کرو قبل اس کے کہ میرے علاوہ بتانے والا کوئی نہ رہے۔ اور دوسرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، لوگوں کو تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ دعویٰ کرنے کے زمانے نہیں تھے نا، وہ بالکل آرام خاموشی یکسوئی سے زندگی گزارتے تھے، نہ انہیں شہرت کی لپک تھی، نہ انہیں بہت زیادہ قائدانہ صلاحیتوں کے دعووں کا شوق تھا۔ شوق کس کو کہتے ہیں؟ شوق کہتے ہیں اس جذبے کو جس کے تحت کسی چیز کے حصول کے لیے عقل کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے۔ بچہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا جب ذرا سا بڑا ہو جائے، اور کھلونے کے لیے لپکتا ہے، شوق اسے لے کے جاتا ہے نا۔ اسے پتہ ہے کہ کھلونا اگر مجھے مل جائے گا تو میں بہت خوش ہوں گا۔ تو عقل کی جو گرفت باپ پہ ہے بچے پہ نہیں ہے۔ باپ پہ اس لیے بھی ہے کہ عمر کا تفاوت ہے بچے سے، اور بچے پہ عقل کی گرفت اس لیے ڈھیلی پڑ گئی ہے کہ شوق اس پہ غالب آ گیا۔ تو ان لوگوں کو ایسے کوئی شوق تھے نہیں۔ یہ بڑی گہری بات تھی جو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے 19-20 برس کی عمر میں سمجھ لی۔ وہ پلٹے ہیں کربلا سے مدینہ منورہ، تو انہوں نے سارے ہاشمیوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت کی حکمت اور علم اور حکومت جمع ہو جائے، لہٰذا آج کے بعد ختم۔ ہم میں سے کوئی آدمی حکومت کے معاملات میں نہ دخل دے گا، نہ ہی کسی سیاسی تحریک میں شرکت کرے گا۔ جاؤ اور علم، امت کی رہنمائی، یہ کام کرو۔ اسی لیے یزید کی فوج جب آئی ہے پھر مدینہ منورہ، مدینہ والوں نے بغاوت کر دی کربلا کا سن کے، جب فوج آئی ہے تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کمانڈر کے پاس خود تشریف لے گئے اور پورے مدینہ میں تباہی پھر گئی، لوگ لڑے، 700 سے زیادہ تو تابعین شہید ہو گئے۔ یہ بالکل پہلے ہی اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ کمانڈر سے جو بھی فوج تھی ان کا کہ آپ ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں سنیں گے، بنو ہاشم اپنے دروازے بند کریں گے، گھروں میں رہیں گے، میں نے سب سے کہہ دیا ہے، اور ہم اس بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیں گے، آپ میری طرف سے مطمئن رہیے۔ تو اس نے بڑی قدر کی، بڑے اچھے الفاظ کہنے ہی تھے، وگرنہ اگر یہ قیادت کرتے مدینہ منورہ میں تو اور زیادہ
کشت خون ہوتا. وہ وقت ایسا تھا کہ ساری صلاحیتوں کے باوجود کوئی ادعا نہیں تھا، کوئی نمائش نہیں تھی. اور ہوا یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی. یہ صحیح بخاری میں آیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جو جانتے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں میرے متعلق کہ قرآن کا جاننے والا اب امت میں مجھ سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے. اور اگر مجھے کسی کا پتہ چلتا کہ وہ قرآن کو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جاتا، اور اگر میرے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل جاتا، گھسٹ کے ان کی خدمت میں پہنچتا اور ان سے قرآن لے لیتا، ان سے قرآن کا علم حاصل کرتا. جاننے والے جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کی سمجھ کسی کو نہیں. راوی کہتا ہے کہ میں 16 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ عبداللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور 16 کے 16 صحابہ رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی. انہوں نے کہا عبداللہ سچ کہتے ہیں. یہ جو بات ہے نا، یہ سمجھ آتی ہے کہ انہیں قرآن کتنی گہرائی سے سمجھتا. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ والذین یعملون السوء بجہالۃ، اور وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اے پروردگار، دنیا میں جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں وہ جہالت ہی تو ہے کہ تیری ذات کی عظمت اور تیری قدرت اور گرفت اس کو سمجھتے نہیں، تو ہی تو نافرمانی کرتے. تو بڑے سے بڑا آدمی بھی جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی ذات سے کما حقہ سے معرفت ہی حاصل نہیں ہوتی نا. انہوں نے توبہ کے دائرے کو وسیع کر دیا بہت. یہ مفہوم مل جائے گا ہر جگہ تفسیر میں یہاں. اس لیے جو صحیح معنی میں عروج کا دور ہوتا ہے اس میں عقیدہ انسان کے اعمال کو متعین کرتا ہے. فرد کی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. عقیدہ اسے راہ راست پر رکھتا ہے. جب اسے پتہ ہے کہ تقدیر اللہ کی طے کردہ ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مجھے دن دیکھنا ہی تھا، یہ وقت آنا ہی تھا، تو اسے وہ پریشانی اور اضطرار طاری نہیں ہوتا جو اس پہ ہوتا ہے جس حقیقت کو نہیں سمجھتا. فَأَصَابَهُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور ایک تکلیف اور پریشانی کے بعد کہ احد کے میدان میں بظاہر یہ پسپا ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور بڑا غم ان پر نازل کر دیا، اور وہ یہ خبر اور افواہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایک کے بعد ایک. اور پھر فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس لیے کہ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ ہم دے دیں اس پہ بہت زیادہ فخر اور خوشی کا اظہار بھی نہ کیا کرو. میانی چال چلو. یہ چیزیں آنی ہی تھیں، اس سے کون ہٹا سکتا تھا.
یہ عقیدے کا اثر انسان کی زندگی پہ آتا تھا. اور پھر اسے سیاسی پشت پناہی حاصل تھی. دین جب مفتیوں کے ہاں پہنچ کے نا اس پہ چلا جائے کہ نماز کے 4 رکعتیں ہیں اور یہ صورت فرض ہے اور یہ واجب ہے اور سنت ہے اور نماز کے 13 فرائض ہیں اور زکوٰۃ کا 2.5% ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ اس کی قانونی شکل، تو یہ اس دین کی قانونی شکل آہستہ آہستہ لوگوں کو دین سے دور لے جاتی. یہ کرو گے اتنے کوڑے پڑیں گے، یہ کرو گے یہ حد تم پہ نافذ ہوگی، یہ کرو گے ایسے ہوگا. یہ عیسائیت اور یہودیت کی جو بربادی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ یہودیت کی، اب تک ان کی تالمود آپ پڑھیں تو ہمارے فلاں فقیہ کا یہ قول ہے، فلاں فقیہ کا یہ قول ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. جتنے بھی ادیان قانونی صورت میں لوگوں کے ذہنوں کو جکڑ لیتے ہیں، یہ سانچہ آج نہیں تو کل ٹوٹ کے رہے گا. اس لیے بہت گہری چیز تھی، خدا کا بہت بڑا انعام تھا کہ جب ابتدائی دور میں یہ دین قانون کے تقاضوں کے مطابق بننے لگا اور فقہ بننے لگی اور تعین ہونے لگا کہ یہ اور یہ اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور، ان کے کہاں اتنی قانونی بحثیں تھیں. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ اسے ناپسند کیا گیا ہے، اسے پسند کیا گیا ہے. بس میں نے اپنے شہر میں یہ عمل دیکھا ہے. یہ خدا کا بہت بڑا احسان تھا کہ جب قانون آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا اور پورا خدشہ تھا کہ یہ دین قانونی حیثیت میں آ کر نفرت کا باعث بن جائے گا، بہت بڑا انعام ہوا. اور وہ اب بھی ہونا چاہیے کہ اس میں حلاوت، مٹھاس اور اس میں نرمی اور اس کے عمل میں برکت، یہ سب چیزیں ایک گروہ پیدا ہو گیا، اور وہ صوفیاء کرام تھے. انہوں نے اسے قانونی ڈھانچے میں بھی رہنے دیا اور اس قانون میں محبت کا جام ڈال دیا. انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، مسئلے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یہ رابعہ بصری اور حسن بصری رحمہم اللہ، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو امام تھے، انہوں نے اس قانون کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ نہیں، اللہ کی ذات پہ نظر رکھو، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز. لوگوں نے کام نہیں کیا اس پہ، مگر یہ حلاوت اور یہ محبت کا چھینٹا اور یہ تعلق مع اللہ کی کیفیت، اور تو اور خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ لکھ کے بھیجا کہ یہ میرا غلام ہے اور اس نے چائنا سے ایک آئینہ آیا تھا اور اس نے چوری کر لیا ہے اور آپ اس کو سزا دیں. مطلب یہ تھا کہ ہاتھ کاٹ دیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سعد کو لکھا، سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بیوی بھی تمہاری، غلام بھی تمہارا، آئینہ بھی تمہارا، تو میں کس کو سزا دوں؟ درگزر فرمایا چھوڑ دو. قحط کے سال میں تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ چوری کی حد ہم نافذ نہیں کریں. بہت واقعات ہیں، بہت. فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. یہ سب چیزیں وہ محبت کا عنصر تھا.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک گناہ میں کوئی تھا، اس کے بال اتروا دیے، بال منڈوا دیے۔ جوانی میں بال رکھنے کا شوق ہوتا ہی ہے، یہ اس کے لیے بڑی تذلیل تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ پہنچ گیا، اس نے کہا امیر المومنین یہ میں نے کیا ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے سزا دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے لکھا کہ اگر تم اس درجے کے آدمی نہ ہوتے نا تو میں تمہیں سزا دیتا، تم نے کیوں نہیں اسے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ قابل التوب، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، غافر الذنب، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا ابو موسیٰ سورہ مومن کے متعلق فرمایا کہ اس کی یہ آیت اسے سناتے، یہ کیا کیا؟ یہ قانونی گرفت کے ساتھ ساتھ یہ جو صوفیہ نے کام کیا نا، یہ بہت بڑا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج تھا۔ یہ تینوں آدمی قانونی اعتبار سے ان کے درمیان اتنا فرق ہے کہ وہ تو کبھی نکل ہی نہیں سکتا فرق۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں دماغ قانونی اعتبار سے ایک دوسرے کا عکس تھے۔ پڑھتے پڑھتے آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، جب وہ صحیح طرح فقہ حنفی کو پڑھتا ہے اور پھر امیر المومنین کو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ تو قوت کے ذریعے عقیدے کو تحفظ ملتا تھا، قوت کے ذریعے دین کو تحفظ ملتا تھا۔ وہ قوت بھی نہ رہی، حکومت نئے جو فتنے اٹھتے تھے ان فتنوں کو پروان نہیں چڑھنے دیتی تھی، کیونکہ حکومت یہ فرض سمجھتی تھی کہ فرد کی جان، یہ 5 چیزیں بنیادی طور پہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ شریعت نے ہی بتایا کہ فرد کی جان، اس کا مال، اس کا نسب، اس کا دین اور اس کی عقل، یہ 5 چیزوں کی ذمہ دار حکومت ہے۔ حکومت کوئی ایسا کام نہ کرے گی، نہ کرنے دے گی جس سے 5 چیزوں میں کوئی نقص واقع ہو جائے۔ اس میں جب دین کی حفاظت کا مسئلہ تھا تو وہ اس کو ہر طرف سے گھیر کے رکھتے تھے کہ دین اپنی اصل صورت میں محفوظ رہنا چاہیے۔ اور اب چونکہ زوال کا دور ہے تو بالکل ہی پلٹاؤ ہو گیا، کائی پلٹ کے۔ کہاں لوگ یہ کہتے تھے یہ مولانا عبدالعزیز صاحب پرہاروی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، یہ ایک جملہ کسی مولوی کے پاس لے جاؤ اور آج جو پڑھے لکھے ان سے کہو اس جملے کا مطلب حضرت سمجھا دیں، اور سمجھا دیں تو دوبارہ علم کی سند حضرت کو دی جائے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب پرہاروی رحمۃ اللہ نے نبراس میں، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، نبراس میں انہوں نے لکھا کہ اثبات باری تعالی عقل کا سبب ہے، اثر نہیں۔ بیٹھے رہو۔ اثبات باری تعالی، اللہ تعالی کو ماننا، یہ عقل کا سبب ہے۔ خدا کو مانے گا تو عقل آئے گی۔ عقل کے آنے کا، عقل کے میچور ہونے کا سبب جو ہے، ریزن جو ہے عقل کی کہ وہ ڈھنگ سے کام کرے، ڈھنگ سے بات کرے، اللہ کو ماننا ہے۔
اثر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم پہلے عقل کو مانو اور پھر اللہ کو مانو تو اس کا اثر تمہیں نظر آئے گا۔ عقل کے ماننے کی وجہ سے خدا کو مانو گے۔ وہ کہتے ہیں خدا کو ماننے کی وجہ سے عقل اپنی راہ پہ آتی ہے، اگر خدا کو نہیں مانتے تو عقل تھوڑی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ جو عقل کے دلائل سے اثبات باری تعالیٰ کی کوششیں کرتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہوتا ہی ہے، شروع سے چلا آیا عقلی دلائل سے، لیکن ایک حد ہے، بس اس سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ دلائل سے عقل انسانی خدا جیسی ذات کی اور صفات کی بحث کرے، سبحان اللہ، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ابن خلدون کے بقول کہ وہ سنار کا ترازو لے کے اور دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کو تولنے چلیں، ایک کپ یہ لے لے مگ اور کہے کہ دیکھوں کہ بحر الکاہل میں کتنا پانی ہے، تو سوائے دیوانگی کے کیا ہے؟ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، ایک لفظ کہا، ان کا وجدان، بس۔ وجدان کا مطلب یہ ہے کہ فطرت جب صحیح کام کر رہی ہو تو اس آدمی کا اندر خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے، بس وجدان، ورنہ عقل کے دلائل وہ پھر کرتے رہو بیٹھ کے ہندی کی چندی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ جو فطرت اپنی جگہ پر قائم تھی، اس فطرت نے دو چیزوں کو سیٹ کر دیا تھا۔ علم ہمارے دور میں حاصل ہوتا ہے یا حواس سے یا مشاہدے سے، اور کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا، اور ان کے عقیدے نے ان کے علم کو اور حواس کو صحیح مقام پہ متعین کر دیا تھا۔ حواس صحیح کام کرتے تھے، چھٹی حس بھی صحیح کام کرتی تھی، خواب بھی ٹھیک آتے تھے، اور اللہ سے ملنے کا شوق اور خدا کی زیارت یہ اتنی غالب تھی کہ لوگ اس شوق میں مجذوب ہو جاتے تھے۔ اب کوئی مجذوب بھی نظر نہیں آتا، شہروں کے شہر پھر جاؤ، مجذوبوں سے بھی خالی ہو گئے۔ وہ جذب اتنا کامل تھا کہ خدا کی تجلیات پڑتی تھیں، اس طلب پہ سیرابی کی جاتی تھی اور وہ آدمی اپنے حواس سے نکل جاتا تھا، یہ چیز ہوتی تھی اور وہ بھی نہ رہی۔ یہ حال ہے، حواس اور مشاہدے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہاں ایک تیسرا، حواس اور مشاہدے سے بھی کہیں بلندتر انسانوں کا وہ یقین تھا جو وحی کی بنیاد پہ بنا تھا۔ اس لیے ہمارا نظام تعلیم ایسا سیٹ ہو گیا ہے کہ اس میں حواس اور مشاہدہ بس دو چیزیں رہ گئی ہیں، اور اسی وجہ سے نہ عقیدہ مؤثر ہوا ہے فرد پر اور نہ اجتماع پر، کیونکہ عقیدے میں حواس کے ذریعے علم کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ تقدیر ایک چیز ہے، حواس سے کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پہ ایمان، اور اس کی صفات کو ماننا،
یہ سب چیزیں ایک فرد کو وجدان کے ذریعے حاصل ہوں، اس کو جو وحی کی بنیاد ہے اس کے ذہن میں اس پہ حاصل ہوں تو ہوں، وگرنہ حواس اور مشاہدہ کیا کرے؟ مشاہدات ختم ہو گئے۔ وہ جو صوفیہ کے مشاہدات تھے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بہت ذکر کیا ان مشاہدات کا، اور یہ جو مجددی نقش بندی ہیں ان کے مشاہدات میں بڑی طاقت تھی، وہ مشاہدات بھی ختم ہو گئے۔ اس کے پیچھے جو وحی تھی وہ نہیں رہی، اس کے پیچھے ایک سائنس آ گئی، ایک اور علم آ گیا، اور وہ یہ ہوا کہ حواس کے ذریعے جو چیز ہے اس کا یقین ہے، اور مشاہدے کے ذریعے جو چیز ہے اس کا یقین ہے، بس اس کے علاوہ یقین کی کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ جب عروج تھا تو وہ یقین کی ایک تیسری چیز وہ فرد کے عقیدے میں بھی تھی، عمل میں بھی تھی، اور اس کے اخلاقیات میں بھی تھی۔ انسان کیا ہے؟ اخلاق اور علم، ان دو چیزوں ہی کا تو مجموعہ ہے۔ اس کے علم میں بھی تھا کہ اللہ اس بات پہ گرفت کرے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ اس پہ اجر دے گا، یہ چیز یقین اسے حاصل تھا۔ اب چونکہ اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور حواس خمسہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جو اب مسلمان ہیں ان کے اخلاقیات اور ان کے اعمال کو دیکھو تو کئی مرتبہ انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کا قیامت پہ ایمان ہے؟ ان میں سے کوئی مانتا ہے کہ مر کے جواب اللہ کو دینا؟ کچھ نہیں۔ دور دور تک اسے احساس ہی نہیں ہے کہ قبر میں بھی جانا ہے کسی دن، کچھ نہیں، اور پھر بھی یہ مسلمان ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنا تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ ہے نا، یہ مصنوعی اخلاق اور تکلفات، یہ یا تو معاشرے میں جو کچھ اقدار باقی ہیں اس کا نتیجہ ہے، یا پھر اس بچے کی تربیت والدین نے کر دی ہے۔ یہ ظاہری رکھ رکھاؤ اور اخلاق ایمان سے پھوٹنے والے نہیں ہیں۔ بر بنائے ایمان جو اخلاقیات پیدا ہوتے ہیں وہ اور ہیں، اور بر بنائے تہذیب جو اخلاقیات پیدا ہوتے ہیں وہ اور ہیں۔ بر بنائے ایمان جو پیدا ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے مجھ پر کسی پہرے کی، پابندی کی، میں خود ہی قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا، وہ خود ہی چلا جاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنے ہی لوگ آئے جنہوں نے کہا ہاتھ کاٹ دیں، حد نافذ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کا ایمان اسے لا رہا ہے میرے پاس، یہ رنگ اور ہے اور وہ رنگ اور ہے۔ اس لیے اخلاقی نتائج اور عملی نتائج اس یقین کے ہیں جو انسان کے دماغ اور دل میں ہے، اور پھر ایک عذاب یہ بھی ہے کہ دماغ اور دل انسان کو جو سجھاتے تھے اب وہ بھی رخصت ہو گئے۔
کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جو دماغ کو تھکا دے، کچھ نہیں۔ بچے جو نصاب پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی اور 2 پی ایچ ڈی اور 3، کیا چیز ہے جو دماغ کو تھکا دے، جو 10 دن محنت کر کے خوشی محسوس کرے کہ یہ وہ مسئلہ تھا جو دنیا سے آج تک حل نہیں ہوا اور میں اس کا رزلٹ لے آیا ہوں۔ اس کے نتیجے میں جو انعامات ملتے ہیں وہ بھی تو نہیں رہے، دنیا میں ہیں، ہمارے یہاں نہیں رہے۔ کوئی ایک فرد بتائیں ان 70 سالوں میں اس ملک میں جس نے کوئی اتنا بڑا علمی کارنامہ انجام دیا ہو کہ کوئی دنیا میں قوم مجبور ہو جائے کہ انہیں یہ پرائز، نوبل پرائز، کتنے ہی پرائزز ہیں یہ دیے جائیں، کوئی عقل کا، کوئی ڈھنگ کا ایسا کام کیا ہو، کوئی علمی گتھی سلجھا دی ہو، کسی مسئلے کو حل کر دیا ہو، کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ مکھی پہ مکھی مارنی ہے، نصاب ہے وہ آپ بھی پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیں، ہماری اگلی نسل پڑھ لے، اس سے اگلی نسل پڑھ لے۔ دماغ کو مصروفیت اور تھکنے کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے۔ پھر گیسٹ پیپرز چل پڑے، 10 سال میں کتنے پرچے آئے تھے، یہ تیاری کر لو اور آگے۔ یہ ابھی سی ایس ایس کا جو آیا ہے رزلٹ، یہ دیکھنے کی بات۔ پچھلے سال جو آیا تھا اس پہ بھی جو لوگ تھے انہوں نے ماتم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں اتنی قلت ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں 3% کے 4%، اور اسی پر تو ابھی شاید 2% یا 5% اتنا ہی آیا، اور وہ بھی معیار گرا کر، اور سوئے پڑے ہیں دوسری طرف جو زعمائے ملت ہیں۔ ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے، لیکن فون آیا، ایک دوست ہیں آتے رہتے ہیں لائبریری، فرمایا کہ فلاں کتاب چاہیے، ہوگی؟ ہم نے کہا جی ہے، لے لیجیے۔ تو انہوں نے بڑا احسان فرمایا، محبت، بے تکلفی، کہنے لگے کہ اگر اس کے کوئی 8-10 نسخے فوٹو کاپی کرا کے بھیج دیں پیسے دے دوں گا۔ تو ہم نے کہا یہاں پہ ہے سہولت الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کتاب جو انہوں نے مانگی وہ بالکل کفریہ عقائد پہ مشتمل، اور ہر آدمی اس کی بحث کر بھی نہیں سکتا، اور اہل السنہ کے عقیدے کے بالکل برعکس۔ ہمیں کئی مرتبہ بڑی نایاب چیزوں کی ضرورت پیش آئی تو ان کے ہاں مل گئی، اور بڑی خوشی سے انہوں نے کہا یہ لے لیجئے، بڑی شفقت اور محبت سے گئے تو لے کے کتاب کھڑے تھے کہ یہ آپ کا انتظار۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس کتاب کو کرنا کیا ہے، اور اتنے نسخے؟ تو فرمانے لگے کہ جو سی ایس ایس میں اس مرتبہ بچے کامیاب ہوئے ہیں، ان میں ہمارے 5 بچے ایسے ہیں جنہیں ہم نے جامعۃ الکوثر میں رکھا تھا، اور ہر بچے کا 30,000 روپے ماہانہ خرچہ ہم نے کیا۔ تو اب جب وہ ٹاپ پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ انٹرویو بھی کلیئر کر لیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو اہل تشیع کا ہمارا مسلک کیا ہے یہ پڑھاؤں۔ ہم نے انہیں پڑھایا تھا، تربیت کی تھی، یہ 5 بچے آ گئے۔ اب میں چاہتا ہوں یہ کتاب بھی پڑھا کے بھیجوں تاکہ عقیدے کی حفاظت موت تک رہے نا جی۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عقیدہ کتنا اہم ہے۔ یہ بھی ایک
رنگ ہے۔ تو ذہن تو اس طرف سے گیا، اس لیے 70 سال ہو گئے، کروڑوں نہیں اربوں روپے اس تعلیم پہ خرچ کیے گئے۔ میڈیکل کالج ایک ایک کا خرچہ جو گورنمنٹ اپنے پاس سے ریلیف دیتی ہے وہ بھی کوئی تھوڑی نہیں ہوتی کہ بچہ اتنے ہزار جمع کرائے۔ اب بھی پنڈی میڈیکل وغیرہ وغیرہ بہت سے، اس میں گورنمنٹ اپنے پاس سے بھی پیسے دیتی ہے، گرانٹ کمیشن ہے، یہ چیزیں۔ اور مدارس کے تو کہنے ہی کیا، کروڑوں روپے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ 70 سال میں پروڈکٹ کیا آئی، نیٹ ریزلٹ اس کا کیا نکلا؟ تو دماغ وہ جو سوچتے تھے اور وہ جو برسا برس کے بعد ایک مسئلہ ثابت کرتے تھے کہ یوں ہے اور یوں نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا کہ ارسطو اور افلاطون کا فلسفہ یہ عقیدے کو متاثر کر رہا ہے اور عمومی طور پہ عقیدہ برباد ہو جائے گا، انہوں نے زندگیاں کھپا دی۔ ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی بہت بڑا فلسفی، اور اس نے ایک کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ جو کچھ نہیں ہے وہ ہے، چونکہ نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اس لیے اس کے وجود کی نفی کرتی ہے، وگرنہ در حقیقت ہے، اور جو کچھ ہے یہ آنکھوں کا وہم اور گمان ہے، حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ تو ان کے ایک مخالف بھی تھے، انہوں نے بھی کتاب لکھی۔ یہ کتاب جب بہت زیادہ لوگ پڑھنے لگے اس فلسفی کی کہ جو ہے وہ نہیں ہے اور جو نہیں ہے وہ ہے، تو اب اس کا جواب بھی دینا ضروری تھا۔ تو ایک آدمی جسے لوگ بہت بے وقوف سمجھتے تھے، مسخرہ دیوانہ کہتے تھے، وہ اس مصنف کے بیٹے کا انتقال ہوا، بڑا بیچارہ دکھ اور درد میں مبتلا تھا، جوان بیٹا ہاتھوں سے چلا، اور اس کتاب کا اتنا اثر تھا کہ اللہ پہ بحث ہونے لگی کہ ہے یا نہیں ہے۔ تو مسخرہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، اس کے پاس گیا اور اس کا اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ اس کا تجھے کیا کام، تو پاگل آدمی ہے، چل یہاں سے۔ اس کا نہیں بتاؤ تسی، اس کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا اپنے فلسفے پہ پرکھ لو، جو نہیں ہے وہ ہے اور جو ہے وہ نہیں ہے۔ دکھ جو ہے یہ نہیں ہے، اور بیٹا جو چلا گیا وہ ہے۔ سینکڑوں قصے ایسے ذہین، اور مشکل یہ بھی ہے کہ جتنا مذہبی طبقہ ہے نا، ان میں دو چیزیں نہیں رہی، ایک اخلاقیات نہیں رہے اور ایک ان میں ذہانت نہیں رہی۔ ذہانت نہیں رہی اور اخلاقیات نہیں رہی، ان کے دائرے ہیں، اور ان دائروں سے باہر نکل کے سوچنا بھی ممنوع اور حرام۔ دل کی دنیا، دماغ کا تو یہ حال ہے، دل کی دنیا جن لوگوں کی آنکھوں سے روشن ہو جاتی تھی وہ نگاہیں ہی نہیں رہی، چھٹی ہوئی۔ دل کی بات کسی محفل اور مجلس میں ہوتی تھی، دل کی بات اب کوئی کرتا ہی نہیں۔ دل والے ان کے دیکھنے سے ایمان تازہ ہوتا تھا، وہ چہرے ہی نہیں رہے۔
انہیں دنیا سے بے رغبتی، بے تعلقی، اللہ کی یاد کا ایسا غلبہ جو ضروریات زندگی تک میں حرج کرنے لگے ان میں تھا۔ ان کی موتیں، ان کی وفات، اللہ کی تجلیات اور یہ چیزیں ان میں تھیں۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت شفقت فرمائی۔ ہم نے کہا ابن ماجہ، یا ان کی کتاب بھی ابن ماجہ و علم حدیث، تو ہم نے عرض کیا تھا حدیث شریف کو پڑھنے کا، تو اپنے گھر پہ رکھ کے حدیث پڑھائی، بہت محبت سے پیش آئے، اپنے ہاتھ سے سند لکھ کے دی۔ وفات جب ان کی ہوئی ہے تو 13 گھنٹے تک مسلسل ان کے شاگرد، ان کے جو لوگ تھے کھڑے رہے، بیٹھے رہے، 13 گھنٹے تک مسلسل ارواح طیبہ کا نزول ہوتا رہا۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر ایسے اور ایسے نہ ہو تو اللہ کے رسول موت سے پہلے آپ کے پاؤں چومنے کا جو مرحلہ آتا ہے، خدا مجھے اس سے محروم کرے۔ یہ بڑے لوگ جب بات کرتے تھے تو ایسی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے زمانے میں اور بھی بہت لوگ، یہ بنو امیہ کا جب ذکر آتا تھا نا تو کہتے تھے کہ خدا اس بنو امیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے، محروم کرے۔ تو بڑی بات کرتے جس کا ڈر اور خوف۔ تو علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا، اور یہ بہت جگہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، پاؤں مبارک چومنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں کسی کو موت آ جاتی ہے۔ یہ تو ابھی پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی مجددی، یہ بھوپال والے، وفات سے پہلے پوری کمزوری کے باوجود اٹھنے کی بہت کوشش کی، تو اعزاء نے، بچوں نے ہاتھ رکھا کہ لیٹے رہیے، تو اس حالت میں روئے، چیخ نکل گئی اور فرمایا کہاں آپ کا پاؤں مبارک، اور یہ کہاں یہ گندا سینہ کہاں رکھتے ہیں آپ؟ یہ ساری ایسی چیزیں جو بالکل نارمل ہیں، لیکن چونکہ ذکر ہی نہیں نہ آتا، کوئی کہنے سننے والا ہی نہیں رہا، تو وہ ارواح طیبہ کا نزول ہوتا رہا۔ 13 گھنٹے اٹھتے تھے، بار بار اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے ہیں، یہ دیکھو فلاں بزرگ تشریف، یہ دیکھو حسن خان صاحب جن سے جو ان کے حدیث کے استاد فرمایا یہ آئے ہیں، اچھا آئیے یہاں بیٹھ کے، یہاں پہ بھی کمرہ خالی کرو، بھئی بہت لوگ آ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دل کی جو دنیا تھی نا، یہ ادھر اس عالم سے کنیکشن ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے نا، اس پہ اتنا قوی اشکال ایک وارد ہوتا ہے، اتنا بڑا سوال اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلا دکھایا گیا کہ سود کی سزا یہ ہے، آپ کی امتی نے یہ کیا، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، تو اس وقت تو امت میں یہ چیزیں تھیں نہیں۔ شراب پینے والے کی یہ سزا تھی، تو شراب تو اس وقت خود مکہ میں بھی جائز تھی، سب پی رہے تھے۔ شراب تو مدینہ منورہ میں حرام ہوئی، اور معراج ہوئی ہے 1.5 سال پہلے۔ اچھا، جو شہداء ہیں ان کے یہ درجے ہیں۔ رمیسہ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 3-4 آدمیوں کی آواز سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت میں۔ رمیسہ تھیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، نعمان رضی اللہ عنہ تھے،
چند ایک بس یہ محدود. تو کہتے ہیں کہ اگر معراج میں یہ سب کچھ دیکھا ہے تو دیکھا کیسے ہے؟ وہ تو ابھی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، وہ افراد ہی نہیں ہیں، ابھی وہ چیزیں ہی نہیں، وہ حد ہی نہیں، وہ حرام اور حلال ہی نہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آیان ثابتہ میں یہ چیزیں ہیں. آیان ثابتہ یہ مستقل بحث ہے، اور آخری آدمی جو ان دقائق کو سمجھتے تھے اور آخری آدمی جو بلا تکلف فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم اور یہ چیزیں پڑھا سکتے تھے، اور پورا ذوق اور اللہ نے فہم اور ان کا علم ان چیزوں پر غالب آ گیا تھا، وہ آخری ہستی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور بس حیرت ہوتی ہے کہ گولڑا جیسی زمین میں لوگ کون تھے جو سنتے تھے، اور کون تھے جن کے سامنے بیان ہوتا تھا. بڑے ہی کوئی سعادت مند اور اللہ کے چنے ہوئے کچھ لوگ ہوں گے تو ہوں گے، وگرنہ تو خانقاہوں میں رہ کیا گیا یہی کہ یہ ڈھیلے ہیں، یہ پتھر ہیں، انہیں دم کر دیں، تعویذ دے دیں، پھونک مار دیں، یہ بیماری ہے اس کے لیے دعا کر دیں، بس اور کیا رہ گیا. بس پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم ان کے تصوف پہ بھی غالب آ گیا تھا. اس لیے اتنا بڑا آدمی، یہ بڑے آدمی جو اللہ بھیجتا رہتا ہے نا، بڑی حکمت ہے. قیامت میں لوگ کہیں گے نا خدا سے ما جاءنا من بشیر، اللہ کوئی نہیں آیا تھا. اللہ اگر ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے. واللہ اے خدا تیری قسم ہے، ما کننا اللہ ہم بالکل مشرک نہیں تھے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا. اللہ ان ہیروں کو کھڑا کر دے گا اور کہے گا یہ تمہارے ہی دور میں تمہارے ہی علاقے میں تھے، تم کیا کرتے رہے؟ یوسف بہت سے بھیجے تھے مگر ظالموں تم اندھے تھے. کنویں کیا چشمے اور سمندر ہم نے کھول دیے تھے پر تمہیں ہی پیاس نہیں لگی تھی. سورج ایک کیا 10 چمک رہے تھے مگر تمہاری حالت چمگادڑوں کی. اس لیے اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے. انہوں نے فرمایا کہ آیان ثابتہ میں یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہاں ہی پڑھا، ایک بڑی نایاب تحریر کہیں سے کسی نے دکھائی تھی، صرف ایک جملہ فرمایا کہ آیان ثابتہ میں یہ چیزیں موجود تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ایکچولائز ہو رہی ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم میں اس کی کوئی شکل اور صورت تو موجود ہے نا. مثلاً ارشد نام کا ایک بچہ آج یہاں پیدا ہوا ہے، اور ارشد خدا کے علم میں ہمیشہ سے تھا، شروع ہی سے تھا، اور اللہ کو علم تھا کہ 2018 میں ایک بچہ ارشد دنیا میں آئے گا، یہ پیدا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دکھایا گیا یہ سارا اللہ کے علم میں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو، اس زمانے کو اٹھایا اور اس زمانے قیامت کے ساتھ ملا دیا کہ قیامت کے دن یہ آپ کی امتی آئیں گے، یہ ان کا حشر ہوگا. ٹائم ٹریولنگ کرا دیا آسان لفظوں. تو دل کی دنیا تو ایسے اجڑ گئی.
اب دل اور دماغ کی دنیا کو بسانے والی چیز ایک رہ گئی ہے. اس دل اور دماغ کی موت ہو گئی نا، اور دل نشے میں آ گیا نا. ان دونوں کا ایک سورس رہ گیا ہے، اور وہ ہے رویت، دید، دیکھنا. بس یہ ایک رہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ اب کوئی چیز باقی نہیں ہے. دماغ کی دنیا اس کا حال عرض کیا، دل کی دنیا یہ برباد ہوئی. اب سارے مشغلے صرف دید تک رہ گئے ہیں، اور آنکھوں سے زیادہ دل اور دماغ کو کوئی نہیں ہے جو مضطرب کرے یا سکون دے. ان آنکھوں کے ذریعے دماغ کی موت بھی ہے، اور ان آنکھوں کے ذریعے دل کا نشہ بھی ہے. بس یہ چیز رہ گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا. اور آنکھوں کے ذریعے عمومی طور پہ جس چیز کی موت واقع ہو گئی ہے وہ ذوق ہے. ذوق کیا چیز ہے؟ ذوق لاسٹ ریئلائزیشن تک پہنچنے کا نام ہے. آخری حد وہ ذوق ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ رسگلہ کیا بات ہے صاحب، رس میں بھرا ہوا اور سفید رنگت اور ایسا میٹھا اور یہ اور یہ اور یہ. پوری کتاب لکھ ڈالے اور اس کی بجائے ایک رسگلہ کسی کے منہ میں آ جائے تو اس کتاب سے ہزاروں گنا زیادہ لاسٹ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ اچھا اسے کہتے ہیں. وہ جو ذوق ہے نا، اس کی بربادی اس نظر نے کرتی ہے. اس لیے جس آدمی کی نظر اس کے قابو میں نہیں ہے نا، اس نے ابھی تزکیے کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا. نفس امارہ کو قابو میں لانے کے لیے پہلا قدم جو اٹھانا پڑتا ہے وہ نظر کو بدذوق سے بچانا ہے. ایک یہ چیز رہ گئی. اب کان جو کچھ سنتے ہیں، زبان دریافت کرتی ہے، ناک جس چیز کو سونگھتا ہے، ان سب پر غالب نظر ہے. اور نظر تربیت کرتی ہے دل کی بھی اور دماغ کی بھی. وہ جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ ختم ہوا، کھیل تماشا اور قصہ. اور اسی نظر کی وجہ سے پہلے لوگ مزے اور لذت کو باہر مارکیٹ میں کہیں جاتے تھے دیکھنے، چکھنے، سننے، استفادہ کرنے. اب اس سے زیادہ مزہ گھر کی تنہائی میں ہے. اب جانے ہی کی ضرورت نہیں ہے کہیں. ایسے ایسے سینماز جن کی لائنز ہم دیکھتے تھے کہ او اتنی، اور عید اور بڑے موقعوں پہ جمپ لگاتے ہوئے بچے، اور جس نے ٹکٹ لے لیا اس نے تو اس دن کشمیر فتح کر لیا، اور پہلا شو، اور یہ سب ختم ہو گیا. اس لیے کہ اب اس سے زیادہ لذت خود اپنے گھر میں اور تنہائی میں. یہ زوال نہیں ہے. یہ سوچ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا. اس لیے آدمی مسلسل کوشش میں رہے اور متواتر ناکامی کو دیکھے. یہ یاد رکھو، مسلسل کوشش میں رہے کہ اس نظر کو
صحیح رکھنا ہے۔ اللہ سے تعلق کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں نا، ان میں سب سے بڑا عنصر ہمارے اس زمانے میں اللہ سے دور کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑا عنصر نظر کی لذت ہے۔ نظر کی لذت ہے بس۔ یہ نظر کی جو لذت ہے نا، مسلسل کوشش میں رہے کہ اس کو لذت اندوز نہیں ہونے دینا، اور اس کوشش کے نتیجے میں متواتر ناکامی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ عمل ہمارے اختیار میں ہو سکتا ہے، نتیجہ تو ہمارے اختیار میں نہیں نا۔ مسلسل کوشش اور نتیجے میں متواتر ناکامی ہو، پرواہ نہیں۔ سودا کمار عشق میں مجنوں سے کوہ کن، سودا کہتا ہے، کیا خوبصورت رباعی، سودا کمار عشق میں مجنوں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا۔ مجنوں سے کسی نے کہا کہ شہر کے حاکم نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے اور بڑا طلبگار ہے کہ چلو اور ملو اس سے، اور وہ ساری زندگی کی کسریں نکال دے گا تمہاری۔ اس نے کہا جس گلی میں کھڑا ہوں نا، اس کی گالی ان کی تعریف سے اچھی ہے۔ یہ محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ سودا کمار عشق میں مجنوں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا۔ وہ کوہ کن جو تھا، اس کو اس کی محبوبہ نے کہا کہ دودھ کی نہر لے آؤ، تو لگ گیا نہر کھودنے، پھر اسی میں مر بھی گیا۔ مجنوں مرا نہیں، لیکن مجنوں کی محبت بہت شدید۔ شعر کی اگر تشریح کرنی پڑ جائے نا تو یقین مانو گیدڑ ہو جاتا ہے، کیا کریں گے۔ بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، تجھ سے تو اے روح سیاہ یہ بھی نہ ہو سکا۔ تیرا چہرہ سیاہ ہو یہ بھی نہیں تجھ سے ہو سکا۔ اتنا ہی کر لیتے، قیامت میں خدا دیکھے گا تو پائے گا اپنے بندے کے نامہ عمل میں کہ مسلسل کوشش اور متواتر ناکامی۔ خوش ہوگا کہ زندگی ہے نا، حرارت ہے، اور یہ بھی نہ ہو، اس کا بھی تصور انسان نکال دے کہ مجھے متواتر ناکامی کو دیکھنا ہے اور اس کے باوجود چلنا ہے۔ یہ چیزیں، یہ باتیں حکمت پر مبنی، یہ ان لوگوں کو پتہ تھی جو تربیت کے مقام پر فائز تھے۔ ان پڑھ بادشاہوں کا بھی علم اتنا تھا کہ اب تو پڑھے لکھوں میں نہیں پایا جاتا، پتہ ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں۔ اکبر بادشاہ کہتے ہیں جاہل تھا، لیکن اس کے دستخط ہیں، برٹش لائبریری میں محفوظ ہیں۔ گجرات میں جانا پڑا، فوجی مہم تھی، راستے میں رکا، کھانے کے لیے بیٹھے تو اکبر کو چیتوں کا بڑا شوق تھا۔ واللہ عالم کیا ہو،
لیکن جہانگیر نے لکھا ہے اپنی تزک میں کہ والد کو بہت شوق تھا چیتوں کا، اور چاہتے تھے کہ 100 چیتے میرے پاس رہیں، اور جب بھی 100واں چیتا آتا تھا ایک آدھ مر جاتا تھا۔ انہوں نے کہا بس یہ خدا کی کوئی حکمت ہوگی کہ 99 رہے، 100 نہ ہوئے، ایک آنچ کی کسر رہ گئی گویا۔ تو اور چیتوں کو، درندوں کو اکبر بادشاہ سونے کے زیورات پہناتا تھا، گھوڑوں کو بھی لوگ پہناتے تھے۔ زمانے میں یہ تہذیب کا حصہ تھیں یہ چیزیں، گھوڑوں سے کھیلنا، ان کی پرورش کرنا، ان پہ سواری کرنا، گھوڑے کو قابو میں لانا، دلکی وغیرہ وغیرہ یہ چالیں ساری سکھانا، وہ ایک پوری تہذیب تھی۔ تو اکبر جب کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان لگا، تو انہوں نے کہا، ان کے جو بھی قافلے والے فوجی ادھر ادھر ہو گئے، تو ایک ہرن سامنے سے گزرا، تو انہوں نے کہا فال لو، اور ہرن گزر رہا تھا تو اس نے کہا 2 چیتے چھوڑو، اور اگر یہ قابو پا جائیں اس ہرن پہ اور شکار مار لیں، اس کا مطلب ہے ہم جیتیں گے، اور اگر ہرن بھاگ گیا ان 2 سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی بھاگیں گے۔ اشارہ کیا، 2 چیتے کھولے گئے، اور انہوں نے دوسری جست میں ہرن کو ٹھنڈا کر دیا۔ بڑا خوش ہوا اکبر، کھانے بھی بڑا خوش تھا۔ پلاؤ آیا، اور یہ جتنے پٹھان اور یہ لوگ تھے چھوٹے گوشت کا پلاؤ کھاتے تھے۔ اب ان کی تہذیب بھی چکن پلاؤ کی ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ تو پلاؤ یخنی کا یہی بناتے تھے، یہی کھاتے تھے۔ تو پلاؤ ایسا پکتا تھا، ممکن ہے اب بھی کہیں پکتا ہو، کہ اس میں وہ دمبے یا بکرے کی شانے کی ہڈی سالم رہنے دیتے تھے، اسے نہیں توڑتے تھے۔ اور یہ بڑے لوگوں کا کھانا تھا نا، تو بڑے بڑے امراء سردار جب بیٹھ کے کھاتے تھے تو شانے کی ہڈی کو نکال کر پڑھتے تھے کہ اس پہ کیا لکھا ہے۔ نواب صدیق حسن خان اہل حدیث حضرات کے بڑے آدمی تھے، انہوں نے علم القطف لکھا ہے کہ شانے کی ہڈی سے کیا علوم حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اکبر بگٹی بڑے سیاسی لیڈر تھے، ان کے بیٹے نے ایک جگہ بیان کیا، ہم نے سنا ان کا والد جب چلے گئے تھے غار میں، تو شہادت سے پہلے انہوں نے ایک دمبا ذبح کروایا یا بکرا یا جو چیز، اور شانے کی ہڈی منگوائی، اور انہوں نے سے پڑھا، اور انہوں نے کہا بس چند دن رہ گئے ہیں اب موت میں۔ یہ ہے پورا علم، لیکن ابھی تک کوئی ملا نہیں جسے یہ علم آتا ہو۔ کوئٹہ ایک مرتبہ گئے تو کتابیں خریدنی تھیں، اور شدید گرمی ظاہر ہے ہوتی ہے، تو کوئی ایسے ہی فقیر سا تھا، اور وہ جن کے ہاں دعوت تھی وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے وہ شانے کی ہڈی دیکھ کے کہا کہ اتنے دن کے بعد بارش ہوگی، اور پھر ہوئی واقعی۔ تو اکبر بادشاہ کے سامنے جب پلاؤ آیا تو ظاہر ہے سالم شانے کی ہڈیاں موجود تھیں، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اکبر نے اشارہ کیا کہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بڑے لوگ تھے نا، جہاں ان کی فوجیں، جہاں ان کا اسلحہ، ہمیشہ اپنے ساتھ شاعر، ادیب، دانشمند۔ بلبن کا تو یہ حال تھا کہ 2 پلٹن انہوں نے الگ رکھی ہوئی تھیں، ایک پلٹن میں علماء اور سادات رہتے تھے،
اور بلبن کہتا تھا انہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں کیونکہ اللہ کے ہاں امید ہے ان حضرات کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور دوسرے بلبن بادشاہ نے ایک پوری پلٹن رکھی ہوئی تھی کتابوں سمیت، 400 علماء اس میں ہوتے تھے، جہاں خیمے لگے وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے کتابیں کھول لیں اور پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا، اور خود بلبن پڑھاتا تھا۔ علم کا ذوق تھا۔ یہ تو اس کے بیٹے محمد کی شہادت ہو گئی دیپالپور میں تو اس کی کمر ٹوٹ گئی، وگرنہ یہ سارے لوگ بہت۔ اکبر نے اشارہ کیا کہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے ہڈی اٹھائی شانے کی اور اس نے کہا کہ گجرات ہماری فتح ہے، ساری شورش اور بغاوت سب ختم ہو جائے گی اور ایک سردار مارا جائے گا، بس۔ اس نے ہڈی رکھ دی۔ اکبر کچھ پریشان ہوا لیکن پھر چلے گئے۔ یوسف کوکلتاش یہ مارا گیا تھا، اس کی اپنی سوانح، بہت بڑا آدمی تھا۔ یہ قائم خانی ہے نا کراچی میں، آتا ہے نا ان کا ذکر MQM میں، کیا نام ہے ان کا؟ انیس قائم خانی۔ یہ قائم خان جو تھا اکبر کے 9 رتنوں میں شامل تھا، یہ ان کی اولاد ہے۔ انہیں کیا پتا، معلوم نہیں انہیں خود بھی اتنا قائم خان کا پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب حالت ایسی ہے۔ تو یہ علوم ہی ختم ہو گئے، مٹ گئے، اس لیے کہ نظر نے دل اور دماغ کی دنیا اجاڑ دی۔ یہ جو نفس امارہ ہے نا، اس آدمی کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں تزکیے کی کسی لائن پہ چڑھا ہوں یا میں تزکیے کی کوئی منزل طے کر رہا ہوں۔ نفس امارہ کی آوارگی کو اس وقت تک پہلے نقطے میں بھی قابو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ نظر محفوظ نہ ہو۔ فرض نمازیں تو چھوڑ، تہجد اور اشراق اور چاشت سب کچھ بھی پڑھتا ہو نا، تو بھی یہ نظر کی جو لذت ہے نا، سب کا نور اجاڑ کے رکھ دیتی۔ اس لیے کہ نظر در حقیقت اللہ کی رویت کے لیے، نظر در حقیقت اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو نظر میں گھٹیا پن آ جائے، گندگی آ جائے، اس کے ذریعے اللہ کو دیکھنا ہے۔ گھٹیا چیزوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی، جو پلا ہو کر گسوں میں، شاہین کا بچہ جو گدھ ان میں پلا ہو، اسے کیا پتا کہ شاہین کیا ہوتا ہے۔ اس لیے نظر کا گھٹیا پن دماغ اور دل دونوں کو اسی لیول پہ لے آتا ہے آہستہ آہستہ، اور نظر کی پاکیزگی اس لیول کو بڑھاتی ہے، اتنا بڑھاتی ہے کہ شرعی امور تو کجا طبعی امور تک میں غالب آ جاتی۔ شرعی امور تو بہت بلند ہیں، طبعی امور میں بھی نظر برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی اور مختلف حضرات کی جو چیزیں آئی ہیں، وہ اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں ان کی نظر کی پاکیزگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ عام زندگی میں جو چیزیں لوگ گوارا کر لیتے تھے، ان کے لیے
تکلیف اور خرابی اور ذہن اور دماغ کو مضطرب کر دینے والی بن جاتی. یہ چیز تھی. سر سید نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی، مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی سر سید سے، بہت. اب وہ کیا چیز تھی جس نے نظر کو اس بلندی تک لے گئی کہ خانقاہ تشریف لائے؟ چھوٹی سی تو تھی وہ، 1.5-2 مرلہ جگہ، بس وہیں زندگی گزری. بہت بڑے لوگ تھے بھائی، بہت بڑے. وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں کہ جن کو دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں. تنکا پڑا ہوا تھا اور بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا درد شروع ہو گیا. تو مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت خیریت ہے؟ فرمایا یہ تنکا کیوں ہے، یہ گندگی کیوں ہے؟ دیکھو ہمارے سر میں درد شروع ہو گیا. اب جو لوگ گھٹیا پن نظر کا شکار ہوتے ہیں نا، ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ بات ہو کیا گئی ہے آخر. نظر جتنی گھٹیا پن کا شکار ہوگی، دل اور دماغ دونوں اسی گھٹیا پن پہ اتریں گے. بس یہ ایک ذریعہ اب رہ گیا. اس لیے یہ جو چیز ہے کہ اس پہ غور کرو. آج بس صرف ایک ہی بات سمجھو. اللہ کا شکر ہے آپ تھوڑے آئے ہیں، اور بھی تھوڑے ہوں تو اچھا ہے، اس پہ سن لیا کریں. اب تو جدید چیزیں آ گئی نا، یہاں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بات پر غور کرو، رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ ہر آدمی کو زندگی میں رہنمائی چاہیے. بچہ ہے، کوئی تو رہنمائی کرے گا نا کہ بیٹے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. شادی کا مرحلہ ہے، کوئی تو رہنمائی کرے گا نا. یہ نظر کی گراوٹ اور نظر جو لذت حاصل کرتی ہے، یعنی ہمارا ذوق اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے اور درمیان میں ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ نے کیا خوبصورت چیز پیدا کی ہے، تو اس کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اللہ کا لفظ آیا کیوں؟ یہ حال ہو گیا. کبھی بھولے سے بھی یہ آ جائے، دیکھ رہا ہے اور اگر اذان کی آواز آ جائے، اوفو، وہ تو ایسے ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، دل کفر کے جملے بکتا ہے. یہ گھٹیا پن آ گیا ہے. قلب کی شکایت منع نہیں ہے. دل میں جو شکایت پیدا ہوتی ہے نا، وہ منع نہیں ہے. وسوسہ آتا ہی ہے.
اللہ سے تعلق کو جو جڑ سے اکھیڑتی ہے وہ نہ قلبی شکایت ہے نہ وسوسہ ہے، وہ نظر کی تباہی ہے۔ نظر جب تباہ ہوتی ہے نا خدا کے ساتھ، اس وقت ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بات وہ یہ کہ رہنمائی کون کرتا ہے ہمارے زمانے میں؟ رہنمائی کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی ہے نا، جاب، تجارت، آگے بچوں کی زندگی، مستقبل، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی رہنمائی، کہیں مشورہ۔ رہنمائی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کا قرب آ جائے گا نا تو تم لوگوں کی رہنمائی خواب کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں، خواب دیکھتے ہیں اور سچا دیکھتے ہیں، وہ جب پورا ہوتا ہے تو خود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اس چیز کی تعبیر ہے جو میرے سامنے اب آئی ہے۔ خواب سے رہنمائی ہوگی۔ اور فرمایا اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، تم میں سے جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ اللہ نے کسی زمانے میں لوگوں کو رہنمائی سے محروم نہیں رکھا۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے رہنمائی ہے، کشف کے ذریعے، خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں کوئی متقی پرہیزگار، یہ فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی جتنا سچ بولے گا اتنی اس کی رہنمائی خواب کے ذریعے ہوگی، اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے۔ اور یہ بکثرت بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں، کوئی ایسی، اب تو بڑھیں گے ہی، کیونکہ جتنا اندھیرا گہرا ہوگا روشنی اتنی زیادہ چمکے گی نا، چراغ اتنا ہی جلے گا۔ تو جھوٹ وہ تو اب گھٹی میں ہے، ایسے جیسے بڑوں نے پیدائش کے بعد گھٹی میں جھوٹ ملا کر دیا تھا، تو اس کے مقابلے میں سچائی وہ تو چمکے گی، اور جو جتنا سچا ہوگا فرمایا اصدقہم رؤیاً، اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ ہے چھوٹی سی بات لیکن پوری زندگی اسے یاد رکھنا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے مراقبات آپ نے تلقین فرمائے اللہ کی توفیق سے کرتا رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مراقبہ ذات کرو، اور اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے، تو مراقبہ ذات کرتے ہوئے بھی ایک مدت گزری، مگر جو مشاہدات ہیں وہ نہیں ہوتے۔ مشاہدات یہ بہت کریں گے انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو۔ مشاہدات کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ بہت لکھا ہے، تکوینی، تشریعی، بہت چیزیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے مشاہدات ذکر کیے ہیں کہ جو کھلنا چاہیے ایک جہان، علم کیا ہے، خدا کی قدرت کیا ہے، اللہ کا اس کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے، دعا کس رنگ میں جا کر قبول ہو کے کیا چیز کر کے واپس آتی ہے، مادے کی حقیقت کیا ہے، یہ مشاہدات میں پتہ چلتا ہے۔
یہی فرق ہے ہندوؤں اور مسلمانوں میں کہ ان کے نزدیک مادہ اس کا ظرف ایک ہے، مادہ اپنے ظرف کے ساتھ متصل ہے اور اس کا ظرف ایک ہے۔ ہمارے نزدیک مادہ ایک ہے اور اس کے ظرف دو ہیں، ایک یہ دنیا جہاں مادے کا ظہور ہوتا ہے، اور ایک آخرت جہاں مادے کا ظہور پھر ہوگا، ایسے ہی پھر ہم بنیں گے، پھر خدا کیا جواب۔ ہندو کہتے ہیں نہیں، مادہ ایک ہے، اس کا ظہور یہیں ہوتا ہے، ایک مرتبہ آیا وہ مثلاً سور کی شکل میں، پھر وہ آیا کتے کی شکل میں، پھر وہ ایسے ہوا، وہ تناسخ کی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بدل بدل کے اپنے جسم آتا ہے، جون بدلتا ہے۔ ان کے نزدیک مادے کا ظرف یہ دنیا ہی ہے، اپنے کرم کی سزا پا کر پھر آ جاتا ہے، پھر دوبارہ آئے گا تو کچھ اور بن کے آئے گا، پھر ہوتے ہوتے نروان حاصل ہوتا ہے، نجات ہو جاتی ہے۔ مادہ یہیں گردش کرتا رہتا ہے، وہاں عالم غیب سے پھر ہمارے نزدیک ایسے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مادہ ایک ہے، بالکل ٹھیک ہے یہاں ہے، اور ظرف دو ہیں۔ اب جب ظہور اس دوبارہ کرے گا تو آخرت میں کرے گا، اب دنیا میں نہیں آنا۔ تو فرمایا جتنا سچا ہوگا اتنے ہی اس کے خواب سچے ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت سارے مراقبات اور یہ چیزیں اور مشاہدات نہیں ہوتے، کیا کہنے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حضرت نے ایک جملہ فرمایا بس، وہ ایک جملہ ایسا ہے یہ عمر بھر یاد رکھنے کی چیز ہے، ہیرا ہے یہ جملہ، پوری کتاب اس کی شرح میں کتابیں لکھی جا سکتی۔ فرمایا مولوی صاحب نظر کی لذت مشاہدے کا دروازہ بند کر دیتی، قصہ ختم۔ نظر کی لذت مشاہدے کا دروازہ بند کر دیتی، نظر کی لذت خواب تک کی، صحیح خواب تک کی رہنمائی سے محروم کر دیتی۔ ایک چھوٹی سی غلطی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ انسان اس میں اگر پڑ گیا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ جو خدا کی طرف سے رہنمائی مل رہی تھی نا خواب کے ذریعے، وہ بھی ختم ہو گئی، آخری حد تک گھٹیا پن پہ پہنچ گیا۔ اس لیے آدمی اپنی بھی حفاظت کرے، دوسروں کی بھی۔ کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے، اب وہ کلپ ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں، تم بھی دیکھ لو اور وہ بھی دیکھ لے اور وہ بھی دیکھ لے، کرنا کیا ہے آخر پہ اس کو؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کپڑوں کی دنیا سے، تب ڈیزائن بھیجے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نظر کی لذت مشاہدے کا دروازہ بند کر دیتی ہے، نظر کی لذت خواب میں جو صحیح رہنمائی ہوتی تھی اس سے بھی محروم کر دیتی۔ جو لوگ اس درجے تک پہنچ کے سوچ سکتے ہیں نا، وہ پھر خواب سے خیال کو الگ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا تو تمہارا خیال ہے اور اتنا خواب ہے۔ دنیا میں جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب کا منتہا آخر پہ پہنچ کے اللہ کی معیت ذاتی ہے، مراقبہ ذات ہے بس۔ اور مراقبہ ذات اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ عالم مثال تک انسان کے راستے کو کلیئر کر دیتا ہے، بہت چیزیں۔
لیکن یہ جتنے بھی صوفی اور جن کا دعویٰ تزکیے کا اور یہ سب چیزیں خواب اور خیال ہیں اگر نفس امارہ میں اس نظر پہ قابو نہیں پایا۔ خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے تو ذرا مطلب یہ ہے کہ اسی سے نکالا جا سکتا ہے کہ خدا کا انکار کر رہا ہے، مگر دوسرا پہلو بھی ہے، ایسنس اس کا بہت قیمتی ہے، بہت اچھا ہے۔ خوش رہیں تجھ کو دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے۔ یعنی جو لوگ تیری تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، خوش رہیں، ذات کو کس نے دیکھا ہے۔ اسی لیے تو یہ جو آنکھ ہے نا، اس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ جو سزا قیامت میں کافروں کو ملے گی، اگر شریعت کی نظر سے دیکھا جائے تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی کم سزا ہے، اور صوفی کہتا ہے کہ ساری سزاؤں کو ایک طرف رکھو، اور جو اس نے کہا ہے نا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور یاد رکھو قیامت میں کافروں کو ہم سزا دیں گے، اور سزا یہ دیں گے کہ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جو حجاب اپنے اور ان کے درمیان ڈال دے گا نا، یہ 100 جہنم کی سزاؤں سے بھی زیادہ سزا ہے کہ رویت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اہل السنہ خدا کی رویت پر زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھو گے اور ہمارے عقیدے کا حصہ، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ خدا کی زیارت نہیں ہوگی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناممکن ہے، ہم کہتے ہیں دنیا میں ناممکن ہے، آخرت میں ہوگی۔ اللہ کی رویت اور خدا کی زیارت وہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ پتہ نہیں کروڑوں سال اس کی لذت میں گزر جائیں گے، ٹائم تھم جائے گا یا کیا ہوگا۔ تو اس گندی نظر سے خدا کو دیکھے گا، یہ بھی عجیب منطق اور فلسفہ ہے۔ اور اس خراب نظر سے باری تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کیا جہان ہے۔ اسی لیے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعا میں آیا ہے کہ وَالنَّظْرُ إِلَى وَجْهِكَ، اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے وہ نظر دے دے جو قیامت میں تیرے چہرہ پاک کو دیکھ سکے۔ اب اس کا چہرہ کیسا ہے وہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ شوقاً إِلَى لِقَائِكَ، اور اللہ مجھے تڑپ میرے دل میں ڈال دے کہ تجھ سے ملنے کی تمنا پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے جناب۔